بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 11، تختی نمبر 11 اور اس کا پارٹ 3 ہے، اور یہ تختی ہے سکون یعنی جزم کے متعلق ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم تختی نمبر 11 اور اس کا پارٹ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیے گا، تا زبر عین، تا، با پیش بو، تعبو، دال پیش واو، دو، نون زبر نا، تعبدون۔ یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو عین ہے، عین پہ ایک تو اپنے جھٹکا نہیں دینا، یعنی بالکل تعبدون تعبدون یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو تھوڑا نرمی سے پڑھنا ہے، تعبدون۔ اس کو لمبا میں نے اس لیے کیا دال کو کیونکہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوتی ہے، تو اس کو لازمی طور پہ لمبا کیا جاتا ہے، تعبدون۔ اور اس میں کوشش کیجیے گا کہ ناک میں آواز نہ جائے بلا وجہ خواہ مخواہ۔ بعض لوگ ایسے کیا کرتے ہیں کہ آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں، تعبدون تعبدون، یہ غلط ہے۔ تو کوشش کریں کہ ناک میں آواز نہ جائے، تعبدون تعبدون۔ آگے دیکھیے گا، اور ہاں اگر اس کے اوپر آپ وقف کرنا چاہیں تو اس طرح کے لفظ کے اوپر تو آخر میں زبر ہے تو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ وقف میں کیا پڑھا جائے گا؟ تعبدون۔ آگے دیکھیے گا، انعمت، حمزہ زبر نون، ان، عین زبر میم، عم، انعم، انعم، تا زبر تا، انعمت۔ یہاں پر ایک قانون لگ رہا ہے جسے کہا جاتا ہے اظہار حلقی۔ اب یہ قانون کیا ہے وہ پہلے سن لیجئے گا کہ نون ساکن ہو، جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، جس نون کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے، یا تنوین ہو، تنوین ہوتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش۔ پھر سنیے گا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو حلقی کہا جاتا ہے، حروف حلقی۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے، اور اظہار حلقی سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، اگرچہ یہاں پہ نون لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو تیزی سے پڑھ دینا ہے۔ انعمت، اسے کہا جاتا ہے غنہ آنی۔ دو غنہ کی قسمیں ہیں، ایک غنہ آنی ہوتا ہے، ایک غنہ زمانی ہوتا ہے۔ غنہ زمانی پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، یعنی کہ آواز کو زیادہ ٹائم ناک میں رکھنا ہوتا ہے، جبکہ غنہ آنی جو ہوتا ہے وہ آنن فانن ہی ادا ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر ادا ہو رہا ہے، انعمت 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 نہیں، عین کا ساؤنڈ آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ آگے دیکھیے گا، لفظ ہے انذرنا، یہاں نون ساکن ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حرف ہے ذال۔ اگر تو حروف حلقی میں سے ہوتا تو ہم تو ادھر اظہار کر دیتے، لیکن اب یہاں پر آ گیا ذال، تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا، یعنی اب پھر آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے لیکن زبان کو تالو سے نہیں لگائیں گے، بلکہ کیسی ساؤنڈ ہوگی؟ ایسی، انذرنا۔ را اس میں موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را ویسے تو ساکن ہے، لیکن را سے پہلے والے حرف کی اوپر حرکت ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے، تو یہاں بھی را کو آپ نے موٹا کر دینا ہے، انذرنا، اس کو آگے آپ نے لمبا کرنا ہے۔ آگے دیکھیے گا، لفظ ہے دوسری لائن کا پہلا، انزلنا، یہاں پر بھی سیم وہی رول لگ رہا ہے جو یہاں پر ہے، یہاں نون ساکن کے بعد ذال ہے تو یہاں نون ساکن کے بعد زا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، انزلنا، زا 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 کا خیال کرنا ہے، اس میں سیٹی ہوتی ہے، انزلنا۔ آگے دیکھیے گا، خلقنا، بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے، خا موٹا کرنا ہے، لام باریک، قاف موٹا، نون اور الف باریک ہوں، صرف اس میں خا اور قاف کو موٹا بھی کرنا ہے، اور قاف کو اپنے قلقلہ بھی کرنا ہے، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے جو 5 حروف ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان کے اوپر اس طرح کی علامت آ جائے جس کو جزم کہا جاتا ہے تو وہاں پر اپنے قلقلہ کرنا ہوتا ہے، خلق، ایسے ہلانا ہے اس کو، خلقنا۔
آگے دیکھیے گا لفظ ہے رفعنا، یہاں را کی اوپر حرکت ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، رفعنا، را زبر را، فا زبر عین فا، رفع نون زبر الف نا، رفعنا، لمبا ضرور کرنا ہے کیونکہ الف ہے، اسے ایسے پڑھنا درست نہیں ہے، رفعنا، رفعنا غلط ہے، رفعنا۔ آگے دیکھیے گا واو زبر وا، وا زبر عین ضع، وضع نون زبر الف نا، وضعنا، یہاں ضاد کو اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے گا نون پیش طا نطق، طا حروف قلقلہ میں سے اپنے اس کو ہلانا ہے، نطق، نطق، فا زبر فا تا دو زیر تن، نطفتن، اگر وقف کریں گے ایسی لفظ پر تو یہ پڑھا جائے گا نطفہ، یعنی تا کو ہم نے پھر ہا سے بدل دینا ہے۔ آگے چلیے دیکھتے ہیں جی آگے کیا کون سا لفظ لکھا ہوا، عبرتن، عین زیر با، عیب، یہاں با ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے تو اپنے با کو بھی حرکت دینی ہے، با کو بھی ہلانا ہے، عیب، عیب، را زبر را، عیب را تا دو پشتن، عیب راتن۔ آگے دیکھیے گا جی لفظ ہے زا زبر جیم، زج، را زبر را، زج را، جیم کو یہاں پر بھی قلقلہ کرنا ہے، زج، زج، زج را تا دو پشتن، زج راتن، اگر وقف کرنے کا ارادہ بن جائے تو یہاں تا کو ہم ہاں سے بدل دیں گے، زج را۔ آگے دیکھیے گا تا زبر ذال تذ، کاف زیر کی، تذکی، را زبر را، تذکیرا تا دو پشتن، تذکیرا تن، اس میں را موٹا پڑھنا ہے، باقی میرے خیال میں ہاں باقی جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب آپ نے باریک پڑھنے ہیں، تذکیرا، تذکیراتن، وقف کریں گے تو تذکیرہ۔ آگے دیکھیے گا مسفراتن، یہاں بھی را صرف موٹا ہے، مس سین میں سیٹی ہے، مسفراتن، مصاداتن، یہاں پر اس کا خیال کرنا ہے، میم پیش حمزہ مو، یہاں اپنے واو نہیں کہنا، مطلب یعنی ایسے نہیں پڑھنا کہ میم پیش واو حمزہ مو، غلط ہے، بلکہ صرف میم پیش حمزہ مو، صا زبر صا، جھٹکے سے پڑھنا ہے، حمزہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، میم پیش حمزہ مو، صا زبر صا، صاد موٹا ہے، مو صا، دال زبر دا، مو صادہ تا دو پشتن، مو صادتن، وقف کریں گے تو مو صادہ۔ آگے دیکھیے گا مس غابتن، مس غابتن، اور وقف کریں گے تو مس غابہ، مس غابہ، مقربتن، مقو، قوف موٹا بھی ہے قلقلہ بھی ہے، را موٹا آپ نے پڑھنا ہے، مقو، مقربتن، وقف کریں گے تو مقربہ، متربتن، مت تا باریک ہے، میم بھی باریک ہے، متربتن، متربتن، اور اگر وقف کریں گے تو متربہ۔ اس طرح آگے تضلیلن، تا زبر ضاد، تض لام زیر یا لی، تضلی لام دو زیر لن، تضلیلن۔ آگے دیکھیے گا تا زبر قاف، تقو، تقو، واو زیر یا وی، تقوی، میم دو زیر من، تقوی من، تکذیبن، پھر دیکھیے گا اس کو تکذیبن، یہاں پر ذال ہے تو اسے آپ نے زا نہیں پڑھنا، یعنی اس میں سیٹی نہیں ڈالنی بلکہ یہ دوسرا ذال ہے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے آپ نے، سیٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے، تکذیبن، تسنیمن، اور اگر وقف کریں گے تو تسنیم، مسکینن، وقف کریں گے تو مسکین، ممنون، ممنون، محفوظ، اسے ضا ہے جو کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، مختوم، مختوم، مسرورا، اور وقف کریں گے تو مسرورا، مسرورا۔ آگے دیکھیے گا جی مشہودن، اگر وقف کریں تو مشہود، آخر میں دال ساکن ہو جائے گا، اور جب دال ساکن ہوتا ہے تو پھر اس پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے، مشہود۔ اب، اب با کو ہلانا ہے، با قلقلہ حروف میں سے ہے، اب وابن، وقف کریں گے تو اب وابا، مصفوفتن،
اور وقف کریں گے تو مصفوفہ، مصفوفہ، ازواجن، اور وقف کریں گے تو ازواجا، اشتاتن. اس کے جوڑ دیکھ لیجئے گا ہجے کیسے کرنا ہے. حمزہ زبر شین، اشتا زبر الف تا، اشتا، تا دو زبر تن، اشتاتن. حمزہ زیر طا، اطا، موٹا بھی ہے، قلقلہ بھی آپ نے کرنا ہے طا کو. اطا، عین کھڑا زبر ع، اطعا، میم دو پشمن، اطعامن. آگے دیکھیے گا اعنابن، حمزہ زبر عین، نرمی سے پڑھنا ہے، زیادہ اس کو آپ نے جھٹکا نہیں دینا. نون زبر الف نا، اعنا، بادو زبر بن، اعنابن. حمزہ زبر فا، اف، واو زبر الف و، اف و، جیم دو زبر جن، افواجن. اور وقف کریں گے تو افواجا. لاسٹ اس کی لائن دیکھیے گا الفافن، وقف کریں گے تو الفافا، قرآن، اور وقف کریں گے تو قرآن. اس میں قاف موٹا ہے، را بھی موٹا ہے، را کے اوپر جزم ہے، لیکن را سے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت ہے، تو اسی را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. قرآن، قرآن. الحمد، الحمد. والفجر، والفجر، والفجر. یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 3 ہے جی. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.